چیزوں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے تھے اس غم کا. ہم وہ قوم ہے کہ جو اس غم کا انتظار کرتے ہیں، سال بھر انتظار کرتے ہیں. تو جب انتظار کیا ہے تو آئیے فرصت دیجیے سیدہ کو، آئیے اشک بہائیے، آئیے آنسوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سیدہ کی خدمت میں. لو محرم کا چاند نمودار ہو گیا، فرش عزا بچھ گئی، لباس کالے پہن کر کے آپ آ گئے. شکل عزاری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ فضا، یہ پردے، یہ کالے پردے، یہ شانشین، یہ ممبر سیاہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سیدہ کو فرصت دینے کے لیے آئے. ماہ محرم نکلتے ہی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل اداس ہونے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، دل بے چین ہونے لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کچھ چھن گیا ہم سے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ چھن گیا ہم سے. اے عزیزوں، یہ فلک میں جو چاند نمودار ہوا ہے، اس چاند نے فاطمہ کے چاند کو دیکھا ہے. اس چاند نے فاطمہ کے چاند کو دیکھا ہے. اس چاند نے وہ منظر دیکھا ہے جب اکبر کے سینے پر مرچی کا پھل لگا تھا. اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب قاسم کے لاش کے ٹکڑے پامال کیے جا رہے تھے. اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اون محمد کے گھوڑے سے زمین پر جب آ رہے تھے. اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خیمے جلائے جا رہے تھے. اس چاند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی لیکن کوئی بجھانے والا نہیں تھا. اس چاند نے سارا منظر دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور یہ چاند فاطمہ کے چاند کی یاد دلاتا ہے. اور یہ عجیب و غریب غم ہے کہ اس غم کے سامنے ہم سارا غم بھول جاتے ہیں. اے عزیزو، ایک ضعیفہ ہے، ایک عورت ہے، ایک مومنہ ہے، عزادار حسین ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے اور وہ سال بھر تقریباً اپنے بیٹے کا غم مناتی ہے. لیکن جیسے جیسے محرم قریب آتا ہے رونے میں اضافہ ہو جاتا ہے، فریاد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتی ہے اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو علم کون اٹھائے گا. اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو تعزیہ کون اٹھائے گا. اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو فرش عزا کون بچھائے گا. اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو تبرک کون بانٹے گا. اے میرے لال تم اس سال نہیں ہو مجلس حسین کون برپا کرے گا. لیکن اے عزیزو، جو ماں مسلسل اپنے بیٹے پر گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، ماتم کر رہی تھی، ایک مرتبہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا، ایک مرتبہ جاتی ہے بیٹے کی قبر کے اوپر اور جانے کے بعد کہتی ہے میرے لال آج یہ ماں رونے نہیں آئی ہے بلکہ ایک بات بتانے آئی ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ اب یہ ماں تجھ پر گریہ نہیں کرے گی بلکہ اس پر گریہ کرے گی جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے، جس کی ماں دنیا میں جس کا کوئی رونے والا نہیں ہے کربلا کے اندر، جس پر کوئی گریہ کرنے والا نہیں ہے، اس پر گریہ کروں گی کہ جس پر کوئی گریہ کرنے والا اگر گریہ کرتا تھا اسے تماچے مارے جاتے تھے، اسے تعزیانہ برسایا جاتا تھا، اس کے گہوارے چھین لیے جاتے تھے. اے عزیزو، ایک مرتبہ خاتون واپس آتی ہے، محرم مناتی ہے، عزا بچھاتی ہے، فرش عزا بچھاتی ہے، علم سجاتی ہے، تعزیہ سجاتی ہے. لیکن جب تعزیہ 10 محرم کو لے کر کے جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں دستور ہے ہندوستان پاکستان کے اندر کہ جب جلوس جاتا ہے تو لوگ اپنی اپنی قبروں پر تعزیہ رکھتے ہیں اور رکھ کر کے وہاں پر دعا کرتے ہیں، اپنے مردوں کو یاد بھی کرتے ہیں، امام کے مسائل بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. یہ عزیزوں، یہ خاتون بھی جاتی ہے اور جانے کے بعد ایک مرتبہ سوچتی ہے کہ تعزیہ دفن کرنے کے لیے جا رہی ہوں، پہلے اپنے بیٹے کی قبر پر چلی جاؤں، وہاں جا کر کے ہو کے آ جاؤں. ایک مرتبہ جب جاتی ہے اور جانے کے بعد دیکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی ضعیفہ ہے جو بیٹھی رو رہی ہے، کوئی ضعیفہ ہے جو بیٹھی رو رہی ہے، گریہ کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ یہ ضعیفہ آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے یہ ضعیفہ شاید تم سے کوئی مغالطہ ہو گیا، شاید تم سے کوئی غلطی ہو گئی، یہ تمہارے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے. ایک مرتبہ اس خاتون نے آواز دیا اے ضعیفہ، ارے تم میرے لال پر گریہ کر رہی تھی، میں تیرے لال پر گریہ کر رہی ہوں.
میں تیرے لال پر گریہ کر رہی ہوں۔ اے عزیزو، اس واقعہ کربلا کی باقاعدہ طور پر تیاریاں کی گئی ہیں۔ جناب فضا پیغمبر کے پاس ہیں، پیغمبر نے کہا فضا میرا وقت آخر ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن اگر کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی حاجت ہو تو مجھ سے بیان کر دو، کوئی دعا کرانا ہو تو میں دعا کر دوں تمہارے لیے۔ فضا نے کہا ہاں ایک دعا ہے، اے پیغمبر اسلام میں نے آپ کی بڑی خدمتیں کی ہیں، ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے کہ مجھے دعا کر دیجئے کہ مجھے لمبی حیات ملے اور اتنی حیات ملے کہ میں حسین کی حیات تک زندہ رہوں، میں زینب کی حیات تک زندہ رہوں، جب تک حسین زندہ ہے جب تک میں زندہ رہوں، جب تک کہ زینب زندہ ہے میں زندہ رہوں۔ ایک مرتبہ کہا کہ ماجرا کیا ہے فضا، تم ایسی دعا کیوں کروانا چاہتی ہو؟ تمہیں صحت چاہیے، تمہیں حیات چاہیے تاکہ تم حسین کی حیات تک یا زینب کی حیات تک زندہ رہ سکو۔ کہا کہ ہاں جیسے میں نے آپ کی خدمت کی ہے ویسے ہی زینب ام کلثوم، ویسے ہی حسین ابن علی کی خدمت کرنا چاہتے ہوں۔ کہا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے اس التجا کی؟ کہا اکثر میں نے دیکھا ہے یہ بہن بھائی یہ حسین اور زینب ایک مرتبہ بستر سے اٹھ کر کے خاک پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاک پر بیٹھنے کے بعد ایک نقشہ بناتے ہیں اور حسین بار بار کہتے ہیں اے میری بہن زینب یہ کربلا ہے، اے میری بہن زینب یہ کربلا ہے، یہاں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں پر مرفرات بہ رہا ہوگا، یہاں کا اکبر کے سینے پر برچی کا پھل لگے گا، یہاں پر قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہنے کے بعد پورا واقعہ کربلا بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں زینب تمہیں برداشت کرنا ہوگا، تمہیں تحمل سے کام لینا ہوگا، تمہیں برداشت کرنا ہوگا، تمہیں صبر کرنا ہوگا، یہاں تک کہ جب کند خنجر میرے گلے پر چل رہا ہوگا تم ٹیلے پر کھڑی دیکھ رہی ہوگی، لیکن زینب تمہیں برداشت کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بعد کے مراحل تمہیں طے کرنا ہے۔ ایک مرتبہ فضا کہتی ہے خدا کی قسم پیغمبر کی دعا مقبول تو ہو گئی اور میں نے وہ منظر دیکھا بھی کربلا کے میدان میں، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ایسا وقت آ گیا کہ سیدہ کا بھرا گھر اجڑ گیا، سیدہ کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ اے عزیزو آپ کو معلوم ہے کربلا میں کیا ہو گیا، کربلا میں کیسے مارا گیا، کیسے شہادت ہوئی؟ حسین ابن علی کہتے ہیں انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ مظلوم ہوں جسے توپا توپا کے مارا گیا ہے، جسے غلا غلا کے مارا گیا ہے۔ اے عزیزو ذبح کرنے کے بھی اسلام نے حدود بتائے ہیں، اسلام نے طریقے بتائے ہیں، اسلام نے آداب بتائے ہیں کہ اگر کسی جانور کو ذبح کرنا ہو تو پہلے پانی پلا لینا، پہلے پانی پلا لینا پھر ذبح کرنا۔ اور اگر دیکھو خبردار اگر ذبح کرنا چاہتے ہو کسی جانور کو تو حلق سے یعنی اس کی حلق سے اسے ذبح کرنا، پس گردن سے ذبح نہ کرنا اسے۔ اور دیکھو اگر ذبح کرنا چاہتے ہو تو آداب اسلامی یہ ہے کہ اگر ذبح کرنا چاہتے ہو تمہاری چھری تیز ہونا چاہیے تاکہ کم سے کم تکلیف کے اندر وہ ذبح ہو جائے۔ اور دیکھو اگر ذبح کر رہے ہو تو تمہارے سامنے کوئی دوسرا جانور موجود نہ ہو جو اسے دیکھ رہا ہو۔ لیکن عزیزو کیا اس آداب اسلامی کا لحاظ کربلا میں رکھا گیا؟ نہیں رکھا گیا۔ حسین جب قتل ہو رہے تھے تو حسین اتنے پیاسے تھے کہ خود امام فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے صرف دھواں دھواں نظر آ رہا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور اے عزیزو جس خنجر سے حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا وہ کند نہیں تھا، اسے کند کیا گیا ہے، تلوار کو زمین پر مارا گیا ہے، پتھر پر مارا گیا ہے تاکہ کند خنجر رک رک کے چلے اور حسین کو زیادہ تکلیف ہو۔ اور ہاں عزادارو جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے، لیکن جب حسین ذبح ہو رہے تھے، جب حسین قتل ہو رہے تھے تو بہن ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور وہ آواز دے رہی تھی اے پسر صاحب میرا ناجایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زمین خون ابلنے لگی، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔ اے عزیزو جو جانور کے ساتھ بھی روا کیا جاتا ہے وہ حسین کے ساتھ بھی نہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جانور ذبح کرو تو حلق
آنکھ سے ذبح کرو، پس گردن ذبح نہ کرنا۔ لیکن ہائے حسین غریب کہ پس گردن سے قتل کیا گیا، پس گردن سے جدا کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا جانور کی گردن کو جدا نہ کرنا، جدا نہ کرنا، بلکہ حسین کے گردن کو جدا کیا گیا۔ یہی نہیں کہ جدا کیا گیا بلکہ نو کے نیزہ پہ لٹکا دیا گیا کہ سید سجاد نے دیکھا بے ساختہ کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ماتم حسین